شادی کرنے کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی شادی کی تو اس نے اپنا نصف دین بچا لیا اور دوسرے نصف حصے کے لیے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے شادیاں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں، سلسلہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے۔ اس چیز کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ طلاق سے بچا جائے، عدالت میں کیس کرنے سے بچا جائے، اس طرح کی کھینچا تانیاں اور یہ جو مشکلات اور مسائل جو ہے وہ زوج اور زوجہ کو جو درپیش آتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ دیکھیں، اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر 3 نکات ہیں، ان کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں، چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، دختر و پسر، بیٹے اور بیٹیاں، تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہوں تو پھر اس طرح کی یعنی مشکلات کا، مشقات کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس جوان کی، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی اس کی موقع پر کریں، ایک مناسب موقع پر کریں، ایک مناسب وقت پر جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ، ایک نجی چینل کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت 35 سال کی عمر کو بچیاں پہنچ چکی ہیں اور ان کی تعداد 1 کروڑ ہو چکی ہے، 1 کروڑ ہے جن کی یعنی 35 سال عمر ہو چکی ہے لیکن ان کی شادیاں ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں۔ اگر یہ رپورٹ درست نہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ یہ تعداد کی کثرت پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی بچیاں جو ہے وہ اوور ایج ہو گئی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکی ہے۔ لہٰذا شادی میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بے جا جو ہے وہ توقعات رکھنا یا ایسی غیر منطقی رسومات جو ہے کو انجام دینے کے لیے انسان اپنی شادی کو جو ہے وہ تاخیر میں وہ اس کو مؤخر نہ کرے، دیر نہ کرے۔ یعنی پہلا نقطہ جو ہے، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں کہ ازدواج جو ہے وہ کامیاب رہے تو شادی میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، مناسب موقع پر اور مناسب وقت پر جو ہے وہ شادی کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ شادی کو آسان بنائیں، یعنی اس میں زیورات کے معاملات مسائل ہو گئے، کپڑوں کے انبار لگا دیں اور غیر منطقی رسومات، ولیمے پر یعنی مہمانوں کی زیادتی، یعنی مہمانوں کی کثرت، یعنی مہمان بہت زیادہ جو ہے وہ کرنے ہیں اور اس کے لیے ادھر سے وسائل جو ہے وہ ابھی مہیا نہیں ہوئے، اور اسی طرح ایک ایسی جو ہے وہ جشن یا جو تقریب ولیمہ کی تقریب ہے یا دیگر جو معاملات مسائل جو ہیں مختلف قسم کے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا ایک ولیمہ دے کے کھانا جو ہے وہ کر کے ایک مناسب اس میں شادی یعنی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ 3 4 کھانے ہیں اور یہ اس طرح کر کے پھر مختلف قسم کی ڈشز اور یہ اس کو اتنا یعنی پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے شادی کو کہ وہ پھر جو ہے اس کو سنبھالنا، پھر کنٹرول کرنا، پھر اس کے لیے بعد میں شادی ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ پھر میاں بیوی جو ہے نا وہ اس جو معاملات جو مسائل میں وہ اس میں جو خرچ کر چکے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اثر انداز ہوتے ہیں ازدواجی زندگی پر۔ لہٰذا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس شادی کو، ازدواج کو آسان بنائیں، اسے مشکل نہ بنائیں۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے، مہم ترین نقطہ ہے، وہ ہے زوج اور زوجہ کا ہم کفو ہونا، یعنی لڑکا جو ہے جس لڑکی کا جو ہے اپنی شریک حیات کے لیے جو انتخاب ایک دوسرے کو کر رہے ہیں اس میں وہ ہم کفو ہونے چاہیے۔ یہ ہم کفو نہیں ہیں تو یہ نوبت جو ہے وہ پھر طلاق اور ان چیزوں پہ معاملات جو ہے وہ عدالت میں چل رہے ہیں۔
روایات میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جس کی رشتے کی بات ہوئی ہے وہ شراب نہیں پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ آپ کا مثلا ہم کفر ہے، آپ اسے رشتہ کر لے سکتے ہیں، اسے لے بھی سکتے ہیں، اسے دے بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دینداری کو مد نظر رکھا گیا ہے روایات میں ہم کفر کے لیے، اور اس کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ یہ مہم ترین نقطہ ہے، دینداری اور اخلاق کو۔ باقی جو دنیا داری اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو الجھا دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ پھر طلاق کی جانب جائیں گے۔ لہٰذا کامیاب شادی بنانے کے لیے ان 3 نکات کی آپ رعایت کریں کہ وقت پر شادی کریں، ایک مناسب موقع پر شادی کر دی جائے جوانوں کی، شادی کو آسان بنائیں، اور ہم کف جو ہے وہ اپنے جو شریک حیات کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا ہم کف ہو۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے گا، اور جو ہے وہ انشاءاللہ طلاق کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو ہمارا چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔